أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين انی وجہت، اور میں نے پھیر لیا، میں نے اپنا چہرہ، یہ ماضی ہے، وجہتو کر لیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، اور حنیفاً میں یکسو ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی خوشی کے لیے، اس ذات کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے، اس پروردگار کی طرف، اس کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو فطرہ بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، حنیفاً، اور اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا، حنیفاً میں یکسو ہوں، بالکل ایک طرف ہوا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ پورے اطراف پر انہوں نے نظر کی کہ کہیں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، تو انہوں نے یہ اللہ کی یقین سے جان لیا، ان کا دل طبیعت ناخوش ہوئی، اور انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا کہ ہر چیز ڈوب رہی ہے، چاند، سورج، ہر ایک میں عیب ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لیا اور نکاح سب مانتے ہیں، اور عقل چاہیے کہ اللہ تعالی جب ایک اس کو مان لیا تو کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا، نفع اور نقصان سب اس کے قبضے میں، اور جب ایک ذات پر اعتماد کر لیا اب ضرورت کیا ہے کہیں اور جانے کی، اس لیے فرمایا ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں نے اپنے چہرے کو ذات کے لیے مختص کر دیا، اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے بنائے آسمان اور زمین، حنیفاً ایک طرف ہو گیا میں، وما انا من المشرکین، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ تعلق، پازیٹو سائڈ، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مناظرہ، حدود میں رہ کے، حد میں رہ کے، دونوں کام اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور دونوں چیزیں اللہ کے لیے یاد کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بحث مباحثہ یہ چیزیں آئیں قوم کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے یکسو ہو گیا ہوں، دونوں ہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان میں کوئی بھی منافی نہیں، کوئی ایک چیز دوسری چیز کو کاٹ نہیں رہی۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر پہ لکھا ہے کہ اہل کلام میں جو لوگ کام کرتے ہیں علم کلام پر، اور پھر وہ علم کلام کے ذریعے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، بہت بڑے شرف اور مرتبے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ ان کی تعریف کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو کچھ کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی عادت، یہی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مشرکین مکہ بحث کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ انہیں دلائل دیے، اور قرآن پاک میں تو 20 دلائل ہیں کہ قرآن بتاتا ہے کیوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان تمہارے معبودوں میں کیا کیا برائی ہے، اور نفع، نقصان اور علم اور قدرت، جن دو چیزوں میں شرک ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، کوئی چیز بھی ان کے قبضے اور اختیار میں نہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی اہل باطل کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا اللہ سے بڑا تعلق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ایک تو نیت درست ہو، اور دوسری یہ کہ اپنے حدود میں رہ کے کریں۔ کافر کو بھی اتنی بات کہنی چاہیے جتنا اس کا کفر اور اس کا قصور ہے، اس کے معاملے میں بھی نا انصافی یہ درست نہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ
کہ عیسائی جو کچھ کرتے ہیں، ہندو جو کچھ لکھتے ہیں، وہ اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ۔ اسی لیے ہندوستان میں دین پر جب مصیبت آئی تو بہت سے لوگوں نے اسی راہ کو اپنایا اور انہیں پوری زندگیاں اس پہ گزار دیں کہ اہل باطل کا رد کیا جائے، ہندوؤں کے خلاف، آریاؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا کسی بھی طرح اللہ کی توحید کو ثابت کرو، مناظرے کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اثبات کرتے رہے، اور علم کلام میں مشکل ترین جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان میں اللہ کی ذات اور اس کی پاک صفات کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات بھی ثابت کی جائیں، اس کی ذات کے ہونے کے دلائل دیے جائیں کہ اللہ کی ذات ہے، اسے ماننا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود علم کلام میں بڑے ماہر تھے۔ یہ جو ہیں شاہ عبد العزیز صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علم کلام میں بڑے ماہر تھے، اور بظاہر یہ قرآن حدیث ان چیزوں میں لگے رہتے تھے پازیٹو سائڈ پہ، اور فضل خیر آبادی کہتے تھے، اور ان کے دوست کہتے تھے کہ ایک دن فلسفہ اور علم کلام اس پہ ہم لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، اور ہم دلی میں اکبری مسجد جا رہے تھے اور ہم راستے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت کو اللہ نے ہر چیز میں بڑی مہارت عنایت فرمائی ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن علم کلام اور فلسفہ حضرت کیا نہیں ملتا۔ کہنے لگے باتیں کرتے کرتے جب ہم ان تک پہنچے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سر سید نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور یہ بہت مشہور تھی کہ سب سے زیادہ کرامتیں انہی سے سرزد ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب مسجد سے باہر بچھاؤ ایک بوریا۔ ہم نے بچھا دیا تو دروازے میں آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا جی چاہتا ہے آج علم کلام اور فلسفے پہ کوئی بات کریں۔ تو چونکہ ہم لوگ باطل کے دلائل دے رہے تھے، حضرت حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے، تو مسجد میں بیٹھے رہے، باطل کے دلائل کے لیے تقویٰ ان کا اتنا تھا کہ فرمایا مسجد سے باہر بیٹھ کے بات کرو، اور فرمایا علم کلام کا کون سا مسئلہ ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہو؟ تو ہم نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، تو فرمایا اچھا تم اس کے حق میں دلائل دو، ہم اس کی مخالفت میں دلائل دیں۔ کہتے ہیں جب سارے دلائل ہم نے پیش کیے، حضرت اس کا رد کرتے چلے گئے، جب ہم ہار گئے تو فرمایا اچھا چلو پھر پانسا پلٹ لو اور یہ بتاؤ فلسفے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے اس کے متعلق تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کا رد نہیں ہو سکتا؟ ہم نے وہ پیش کیا تو حضرت نے اس پہ بھی بحث کی، اور پھر اٹھے اور فرمایا مولوی صاحب ہم نے خود جان بوجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے اور اس گندگی کو منہ نہیں لگاتے، باقی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں نہ آتا ہوئی۔ تو شرمندگی ہوئی کہ ہم حضرت کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ تو وہ جو لوگ اس کو نہیں چھیڑتے تھے اس لیے کہ پازیٹو سائڈ پہ کام کرنا بھی ضروری تھا، وہ کوئی چھوٹا سا کام اور کیا ہر ایک نے، کہ باطل فرقوں کے رد میں ہر ایک نے کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر رہے۔ کون سا ایسا آدمی تھا جس نے باطل فرقوں پہ نہیں لکھا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خیر ہیں ہی تلوار، وہ تو ہر باطل فرقے کے خلاف لکھتے ہیں، ٹکر لیتے ہیں ہر ایک کے خلاف، وہ جب لکھتے ہیں تو بہت شدید۔ ابن قیم کو دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے، ہندوستان کے بزرگوں کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے خلاف نہیں لکھا؟ یہاں تک کہ یہ جو تفسیر ہے جسے ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، الفوز الکبیر کو شاہ صاحب نے صاف اس میں ہندوستان کے علماء اور اس وقت کے جو پیرزادے تھے، مشائخ تھے، اور جو کچھ خانقاہوں پہ ہو رہا تھا حضرت نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ دیکھیں، اب تک اہل تشریح کے ذمے اب اس کا جواب لکھیں، اور 200 برس ہو گئے اب تک ویسا جواب لکھ نہیں پائے جس اسٹینڈرڈ کی کتاب تھی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی کئی چیزیں لکھی
اور ان کے بعد والوں نے بھی لکھی ہیں. ہر کوئی لکھتا ہے تاکہ اسلام کا یہ جو پہلو ہے نا، کفر کا ثبوت اور کفر کا غلبہ، اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کے ساتھ دلائل ہیں. اور خیر آباد کا تو سارا سلسلہ ایسا ہی تھا. خیر آباد کے جو حضرات تھے انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک سلسلہ تھا ہندوستان کا، یہ پڑھنے چلے گئے تھے شیخ ہاشم ٹھٹوی کے پاس ٹھٹھا رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث حضرت سے آ کے دلی میں نہیں پڑھی. تھا جو کچھ بھی تھا ان کے ذہن میں، لیکن علم کلام، فلسفہ، یہ چیزیں آریاؤں کے ساتھ مناظروں میں ہندوستان میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی، کوئی ان کی ٹکر نہیں. مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بالکل آخری آدمی شاید ان کا انتقال ہوا ہو، آخری آدمی گویا کہ وہ تھے، اور 1930-35 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ اجمیر آئے، اجمیر رہتے تھے، پڑھاتے تھے، اور اجمیر شریف میں نظام حیدرآباد آئے، اور نظام حیدرآباد نے انہیں ایک دن سنا ان کا بیان، اور پھر انہوں نے 6 وقت مسلسل آ کے حضرت کا بیان سنا، اور نے اعتراف کیا کہ عقلی اعتبار سے دین کو اس سے بہتر آدمی ثابت نہیں کر سکتا جتنا مولانا معین الدین نے کیا ہے. اور مولانا انوار اللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد کے. نام سنا ہے مولانا انوار اللہ صاحب کا؟ نہیں سنا؟ بہت بڑے آدمی تھے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مولانا انوار اللہ صاحب کا کوئی کام نہ ہوتا تو ایک ہی بات ان کی بخشش کو کافی تھی. جب تک مولانا انوار اللہ صاحب حیدرآباد میں رہے، کسی قادیانی کی کوئی کتاب، کسی قادیانی کو انہوں نے حیدرآباد میں آنے ہی نہیں دیا قطعاً. اور نظام سے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کوئی قادیانی یہاں آ گیا تو آپ اسے نکالیں گے، اور اگر آپ نہیں نکالیں گے تو میں چلا جاؤں گا. ایک ہی چیز رہے گی، یا قادیانی رہے گا یا ان کی کتابیں رہیں گی، تو یا انوار اللہ رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی، بڑے صاحب نسبت تھے. انہوں نے نظام سے کہا کہ وہاں معین الدین جیسا قابل آدمی نہیں ملے گا، انہیں رکھ لیں. تو عثمانیہ کے ساتھ پھر ان کا الحاق ہوا، اور مولانا معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اگرچہ ان سے ہمارے بزرگوں کا کچھ اختلاف تھا، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی جگہ پر انہوں نے بڑی خدمت کی دین کی، اور خاص طور پہ ان آریاؤں کے خلاف انہوں نے بڑا کچھ لکھا. وہ شاگرد تھے سید برکات احمد صاحب کے، اور سید برکات احمد صاحب ٹونک کے رہنے والے تھے، ریاست ٹونک کے. ریاست ٹونک میں بڑے بڑے مشاہیر علماء پیدا ہوئے، اور ٹونک میں اصل اس میں جو بہت بڑی نسبت ہو گئی تھی وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ چلے گئے تھے. رائے بریلی کی ایک شاخ وہاں چلی گئی تھی، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان. اور ٹونک میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی شخصیت گزری مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار تھا. مفتی صاحب وہاں کے تھے ٹونک کے. تو وہاں برکات احمد ٹونک کے رہنے والے، لیکن یہ کہ فلسفہ منطق اپنے زمانے میں چھا گئے. انہوں نے پڑھا تھا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے، اور عبدالحق صاحب خیر آبادی جو تھے وہ فضل حق صاحب خیر آبادی کے شاگرد تھے. اور فضل حق خیر آبادی جو تھے یہ وہ ہیں جن کا 1857 کی جنگ آزادی میں انڈمان کے جزائر میں انگریزوں نے بھیج دیا تھا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. فضل حق خیر آبادی علم بھی انہوں نے ایسے ہی حاصل کیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف جہاد میں بھی ایسے ہی حصہ لیا تھا. اور فضل حق خیر آبادی جو تھے انہوں نے اپنے والد سے پڑھا تھا فضل امام سے. اور فضل امام صاحب جو تھے بڑا علم تھا اللہ نے دیا، انہوں نے اپنے اس بیٹے کو تیار کیا فضل حق کو، اور اپنی ایک طرح کی صلاحیتیں ساری لگا دی کہ خیر آباد کی عزت باقی رہے. فضل امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، بوڑھا تھا لیکن پڑھائی کا شوق تھا. اب بھی آپ کے یہاں امریکہ میں نا یہ انگریز سارے کاموں سے فارغ ہو کے پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے شوق سے پڑھتے ہیں، اتنا شوق تو ہمارے یہاں جوانوں کو نہیں ہوتا. تو اس بوڑھے کو شوق تھا فلسفہ پڑھنے کا، ان چیزوں کا، اور انہوں نے فضل امام صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے فلسفے کی فلاں کتاب پڑھا دیں.
تو انہوں نے کہا اس طرح کرو میرے بیٹے سے پڑھ لو. تو فضل امام صاحب نے فضل حق کے پاس بھیج دیا اپنے بیٹے کے پاس. تو فضل حق نے پڑھانا شروع کیا. یہ کہاں 18-20 سال کے جوان, اور وہ جو عربوں کا محاورہ ہے کہ زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی اور گھوڑا تیار تھا, اتنا علم, اتنا بڑا خانوادہ. وہ اس بوڑھے آدمی نے 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی چیز پوچھ لی تو انہوں نے جو کتاب پڑھا رہے تھے وہی اس کے سر پہ دے ماری کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. 10 بار اس مسئلے کو سمجھایا. انہوں نے جا کے فضل امام صاحب سے شکایت کی کہ آپ کے صاحبزادے نے یہ کیا. تو فضل امام صاحب نے فضل حق خیر آبادی کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ تم شہزادوں کی طرح پلے ہو اور تمہیں گھر بیٹھے علم ملا, اور ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی اور چوٹی کا عالم نراج سے میں نے یہاں بلا کے تمہاری تعلیم کے لیے نہ بٹھایا, اور گھر خالی ہو گیا تمہاری تعلیم کی وجہ سے, اور تم کیا جانو طالب علموں کی قدر کیا ہوتی. یہ تو ہم سے پوچھو جو پڑھنے جاتے تھے تو دوپہر میں رات میں 1 وقت کھانا ملتا تھا بس, اور باقی 24 گھنٹے اس کھانے پہ گزارا کرنا ہوتا تھا, اور مغرب کے بعد دیا جل جاتا تھا اور ہم دیے میں کتاب پڑھتے تھے اور شکر کرتے تھے کہ جتنی دیر تک نمازی رہیں, اور عشاء کے بعد جب کوئی نمازی رہتا تھا مسجد میں دیا جلتا رہتا تھا, پھر دیا بند کر دیتے تھے, اور ہم ساری رات پریشان تڑپتے تھے کہ کہیں سے کوئی روشنی مل جائے اور پڑھ سکے. تو خوب کھچائی ہوئی. ان کا 1 مہینے تک خبردار جو تم نے مجھ سے بات کی یا میرے سامنے آئے, اور یہ پابندیاں انہوں نے لگا دی. 1 مہینے کے بعد فضل حق صاحب کو معافی مانگنے کی نوبت ملی. یہ فضل امام خیر آبادی اپنے بیٹے کے متعلق اور بڑے اچھے استاد. انہوں نے ملا عبد الواجد سے پڑھا تھا اور وہ ملا عالم کے شاگرد تھے, اور ملا عالم صاحب جو تھے سندیلا کے رہنے والے تھے. سندیلا ہے نا ایک بستی, کہاں ہے سندیلا غالباً لکھنؤ کے قریب ہے, یاد ایسے آتا ہے, باقی آپ کو پتا ہوگا. اور انہوں نے مولانا کمال الدین سے پڑھا تھا, اور مولانا کمال الدین صاحب جو تھے نا یہ شاگرد تھے مولانا نظام الدین کے سہالوی. اور مولانا نظام الدین سہالوی جو تھے یہ یہی ہیں فرنگی محل سارا جہاں سے چلا ہے. درس نظامی کے جو بانی تھے یہ ملا نظام الدین تھے. یہ درس نظامی اب تک پورے ہندوستان, پاکستان اور ہر جگہ جو پڑھایا جاتا ہے یہ مولانا نظام الدین نے کچھ حصہ اس کا مرتب کیا تھا, اور یہ حصہ پھر آگے کو چلا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کتابوں کا اضافہ, کمی بیشی, یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ سب لوگ ایسے تھے. مولانا معین الدین جو تھے اجمیری رحمت اللہ علیہ, نظام کے ہاں ان کی اس لیے بھی اتنی قدر ہوئی کہ ایک تفسیر ہے اردو کی فضل حق حقانی نے لکھی ہے. تفسیر ایسی ہے کہ اگر مناظرہ کرنا ہو نا عیسائیوں سے, اور اگر مناظرہ اور بحث کرنی ہو سر سید احمد خان کے حلقہ مکتبہ فکر سے, تو بس اس جیسی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی. 2 تفسیریں عیسائیت کے رز میں بہت ٹاپ کی ہیں, ایک عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ کی, اور ایک مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ کی. تو تفسیر حقانی کے جو مصنف تھے مولانا عبدالحق, ان کو آریہ بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آدمی بات سچی کرتا ہے. تو بحث شروع ہوئی مسلمانوں میں اور آریاؤں میں, غالباً دلی میں مناظرہ طے پا گیا. اور آریوں کی طرف سے پنڈت آئے دشنانند, اور انہوں نے بحث شروع کی اس بات پہ اللہ تعالی کے وجود پہ کہ خدا کا وجود بھی ہے, مادہ بھی ہے, اور یہ چیزیں قدیم ہیں. ہندوستان بھر کے علماء آئے ہوئے تھے, اور وہاں عبدالحق حقانی نے فیصلہ کرنا تھا کہ دلائل کے اعتبار سے کون جیتا. اور بڑے بڑے مناظر گفتگو کرتے رہے. 3 دن گزرے, اور مولانا معین الدین اجمیر سے رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. غالباً اجمیر میں تو نہیں تھے اس وقت تو وہ بہت چھوٹے تھے. بہرحال وہ آئے, اور انہوں نے کہا پنڈت جی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس نے کہا ہمارا دعویٰ یہی.
انہوں نے کہا اجازت ہو تو میں پھر تقریر کروں آپ سے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو گھڑی سامنے رکھ کے 7 منٹ بولے، اور 7ویں منٹ کے بعد ان کا پنڈت جی اب بتائیے، کوئی جواب نہیں بنا، بالکل کوئی جواب نہیں بنا۔ اور آریہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ یہ لڑکا ہے، کیا آفت، کیسا دماغ اس کا ہے۔ اور کئی پشتوں سے جو فلسفہ منطق پڑھتے 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 وہ جو اثرات تھے، پنڈت جی ہار گئے۔ اور اس واقعے نے اتنی شہرت دی کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا کہ آریاؤں کو دلی میں شکست ہو گئی، اور ایسے بچے نے شکست دے دی اس لڑکے نے جس کی بھی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں اور فلسفے میں۔ حتیٰ کہ رامپور میں نواب حامد علی خان تھے نا، رامپور کے ہز ہائینس کا خطاب جنہیں ملا تھا، انہوں نے بھی انہیں بلایا تھا ایک مناظرے، وہ تو خیر لمبی بات ہے۔ وہاں پہ مولانا عبد الوہاب صاحب تھے، وہ بھی منطق کے ماہر تھے، وہ ایک علمی بحث ہوئی ان کی، اور ان لوگوں نواب حامد علی خان نے بلایا کہ اس مسئلے کا فیصلہ یہ کریں، لیکن لاہور میں پڑھاتے رہے مولانا معین الدین، اور محرم میں انتقال ہوا تھا ان کا وہاں اجمیر میں۔ تو اجمیر والے کہتے تھے 2 ماتم جمع ہو گئے، ایک مولانا کا اور ایک یہ شاہ جہانی مسجد ہے اجمیر میں۔ آپ میں سے کوئی گیا کبھی؟ نہیں گئے اجمیر میں شاہ جہانی مسجد، ہمیں نہیں معلوم کیسی، مگر ہے صحیح، شاہ جہان بادشاہ نے اپنے زمانے میں بنوائی تھی، اس کے احاطے میں ان کی قبر ہوگی اب تک بھی، اور ابھی تو وقت بھی نہیں گزرا زیادہ، 70-75 برس ہی ہوئے۔ تو یہ سب لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے کہ علم کلام، منطق، فلسفہ، اس کے ذریعے وہ حقانیت ثابت کریں، اسلام کی سچائی ثابت کریں۔ ہم کام کرتے ہیں نا 2 چیزوں کے ساتھ، ایک نیت صحیح رہنی چاہیے، اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرے، اور دوسرے حدود میں رہنا چاہیے، اپنے نفس کے فریب میں نہ آئے جھپیٹے میں کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، تو یہ فیلڈ اللہ ہی تک پہنچاتا ہے۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف اس مقام پہ اس چیز کی لکھی ہے۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلائل دیے ہیں سارے، اور دلائل کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات پاک کی طرف کر لیا ہے جو اللہ آسمانوں کا اور زمین کا بغیر کسی مثال کے بنانے والا ہے، اور حنیفاً میں بالکل یکسو ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں بالکل شرک کرنے والا نہیں۔